نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین۔ جس نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے اس حصے کے ساتھ 7 زمینوں میں دھسا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے عداوت رکھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روک لیا، ایسے شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم۔ بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب۔ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم، امیر آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قل وکفى خیر مما کثر والہا، جو چیز کم ہو اور پوری ہو جائے اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کمانا فرائض کے بعد فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں اگرچہ کم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور اسے سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء، نماز نور ہے، خیرات دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، شرم کرنا ایمان میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے اس کے لیے بھلائی کرنے والے کے مانند ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبل قائمہ، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التثاؤب فی الصلاة من الشیطان، نماز میں جمائی آنا شیطان کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔